اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک میں جس طرح مرد حضرات اعتکاف فرماتے ہیں، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی اعتکاف کا حکم ہے کہ اگر کوئی عورت اعتکاف کرنا چاہے تو وہ اپنے لیے گھر کا ایک کونا مخصوص رکھے، اور جہاں وہ نماز وغیرہ پڑھتے ہوں یا نماز نہیں پڑھتے تو گھر کا کوئی بھی کونا جو ہے وہ شور و غل سے خالی ہو، تو وہاں پر اپنے آپ کو عبادت کے اندر مصروف رکھیں، اور پھر اس کا بہت بڑا اجر ہے، گھر کے اندر خیر و برکت ہوتی ہے۔ اور جو انعامات جو ہیں وہ مرد حضرات کے لیے اعتکاف میں وہی احکامات جو ہیں عورتوں کے لیے بھی ہیں، جو انعامات مردوں کے لیے وہی عورتوں کے لیے بھی ہیں۔ تو یہ ایک انتہائی قیمتی اور بہت بڑا عمل ہے، لیکن جو عورتیں جو ہیں وہ آخری عشرے کا اعتکاف نہیں کر سکتی تو بوجہ بیماری یا کسی عذر کی وجہ سے، تو انہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ مثلا آپ کے گھر میں 10 افراد ہیں جو گھر میں روزہ رکھتے ہیں، اب کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ ان کے روزے کا اہتمام، صبح سحری کا اہتمام کرنا یہ بھی عورتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور پھر شام کو افطاری کا اہتمام کرنا بھی عورتوں کی ذمہ داری ہے۔ تو کتنا بڑا ان کے لیے اللہ رب العزت نے ایک اجر اور ثواب کا ذریعہ سحری اور افطاری میں 10 افراد آپ کی اس خدمت کی وجہ سے وہ جو ہے اللہ رب العزت کی اس عبادت کو احسن طریقے سے پورا فرما رہے ہیں۔ پھر اسی طرح کسی گھر میں سے اگر کوئی معتکف ہے، اعتکاف میں بیٹھا ہو، تو اب جب جو کھانا وہ استعمال کر رہا ہے، جو وہ اشیاء خورد و نوش اعتکاف کے اندر استعمال کر رہا ہے سحری اور افطاری میں، تو اس کا پورا اجر اللہ رب العزت ان عورتوں کو بھی نصیب فرماتے ہیں کہ جو ان کی خدمت پر مامور ہیں، اور وہ گھریلو کام کاج میں مصروف رہ کر جو ہے وہ اتنا بڑا اجر حاصل کر رہی ہیں۔ اس لیے جو عورتیں اعتکاف نہیں بھی بیٹھ سکی کسی عذر کی وجہ سے، تو وہ اپنے آزار میں دعاؤں کا اہتمام فرمائیں خصوصاً، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ذکر و اذکار چلتے پھرتے اپنی زبانوں کے اوپر جاری رکھیں، جن کی شرعاً کو اجازت ہے۔ ایک قرآن مجید ہے جو انسان دیکھ کے نہیں پڑھ سکتا، اس کے علاوہ باقی جمعی اذکار، دعائیں، تسبیحات انسان جو ان کو چلتے پھرتے کر سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو ان اعمال صالحہ کو سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو عورتوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جتنے وہ اعمال صالحہ مرد حضرات کر رہے ہیں اور ان کے خدمت کی وجہ سے یہ عبادات کے اندر اور اسی طرح اعتکاف کے اندر یکسو ہو کر اللہ رب العزت سے راز و نیاز میں مشغول ہیں، تو انہیں پورا اجر ان چیزوں کا مل رہا ہے۔ تو خوشی خوشی انہیں سحری اور افطاری کا انتظام کرنا چاہیے، اور پھر اللہ رب العزت سے ثواب کی امید سے دعائیں بھی مانگنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، اور اس آخری عشرے کو اللہ رب العزت ہم سب کے لیے جہنم سے خلاصی کا عشرہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔